ہمارے جو دوست تھے جو پڑوسی تھے انہوں نے بتایا کہ یہ حکومت کی یہ نمائندگی آتی ہے، نمائندگی، وہ اس کی بڑی کیئر کرتی ہے، بڑھیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، نہ باپ بیچارے، نہ باپ تو ویسے ہی مر گیا ہوگا، وہ تو اس سے بھی زیادہ بوڑھا ہوگا. تو اب یہ ہوتا ہی ہے کہ 5 بجے یہ چلی گئی ہے نا، اس دوران اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اگلے دن پتہ چلے گا جب صبح آئے گی. اس سے پہلے نہ کوئی اٹھانے والا. ہاں کچھ انہوں نے بٹن لگائے ہوئے ہیں بزرگوں بوڑھوں کے لیے کہ کچھ ہونے لگے تو یہ بٹن دبا دو. بعض دفعہ وہ بٹن تک بھی نہیں پہنچ پاتا بیچارہ. اور ہمارے دوست ایک جاپان میں، ان سے ایک بٹن دب گیا. ہمارے لوگ بھی فلم ہے بھائی، شوق تھا کچھ. میں تو جاپان میں جب جاتا تھا نا تو بٹنوں سے بچ کے رہتا تھا بھائی. ان کا تو اتنا ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بٹن سے کیا ہو جائے. ہم ایک خلائی شٹل میں گئے، انہوں نے خلائی شٹل رکھی ہوئی ہے وزٹ کرنے کے لیے. تو میں نے کہا بھائی بٹن نہیں دبانا، کوئی پتہ نہیں ہم چاند پہ پہنچے ہوئے ہوں. جاپانیوں کی ہے، کوئی سچی مچی کی نہ ہو کہیں. دیکھ رہا تھا بٹن نہیں دبانا بھائی. کسی نے، ایک صاحب کو شوق ہو رہا تھا، میں نے کہا بٹن دبایا، اڑ گئے، واپس کون لائے گا. تو ہمارے ایک دوست تھے جاپان میں، واش روم میں گئے، بیٹھے، آٹومیٹک سسٹم، واش روم دیکھتے ہی ویلکم کیا واش روم نے. جیسے ہی واش روم میں گئے ڈھکن کھل جاتا ہے ان کا نا، واش روم نے ان کو ویلکم کیا. ان کی خوشی کی کوئی انتہا. یہ انہوں نے واقعہ سنایا، وہ ان کا واقعہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بیٹھے واش روم پہ، بہت سارے بٹن ہیں وہاں پہ واش روم میں. ایک بٹن ہے گرم پانی کے لیے، ایک ہے ٹھنڈے ٹھاٹ کرنے کے لیے، اور بھی اینگل وینگل چینج کرنے کے لیے. میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں تو بہت مختلف قسم کے، بڑا اچھا بنا ہے وہ. جاپانیوں کی ٹیکنالوجی میں تو انتہا ہے بھائی. ایک بٹن ہے بوڑھے لوگوں کے لیے کہ کچھ ہو جائے تو وہ دبا دینا. ان کو پاکستانی کا شوق ہوتا ہے وہ والا بٹن دباؤ جو تمہارے کام کا نہیں. کہتے ہیں، میں نے کہا یہ الگ تھلگ سے کون سا نظر آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے وہ بٹن دبایا، ایک دم ایمبولینس کی آواز، پولیس، ایمبولینس، فائر بریگیڈ، تینوں پہنچ گئے واش روم کے باہر. ان کے ہاں ایک سسٹم تو سسٹم ہے نا بہرحال. یہ تو ہمارے حکمرانوں نے بیڑا کیا بھائی، اس میں اسلام کا تھوڑی قصور ہے بھائی. تو سیکولر لبرل لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ورغلانے کے بجائے ان حکمرانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو یار. تو فائر بریگیڈ، پولیس اور ایمبولینس کہ بھائی ایمرجنسی، یا تو آگ لگی ہے، یا کسی کو اٹیک وٹیک ہوا ہے، یا کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ ہوا ہے، اور انتظار کر رہے ہیں واش روم کے باہر. کہہ رہے ہیں میں نکلا اپنا ناڑا واڑا ٹائٹ کر کے. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی غلطی سے دب گیا ہے. کچھ کہا نہیں انہوں نے. ہماری پولیس ہوتی تو اس سے تو غلطی سے دبا تھا بٹن. ہماری پولیس نے جو جو چیزیں دبانی تھی نا، اس کی غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر. یہ دوبارہ صحیح بٹن دبانے کے قابل بھی نہیں رہتا. زندگی بھر جو بٹن دبانے کے ہیں نا وہ بھی نہیں دباتا ہی ہے. تو میں بات کے بدلے، ہاں میں کہہ رہا تھا بوڑھوں کے لیے لگائے ہوئے انہوں نے بٹن دباؤ تاکہ ایمبولینس. یہ اچھی بات ہے سوسائٹی کا، کیونکہ جب اولاد کیئر نہیں کر رہی تو گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا کم از کم. تو ہماری اولادیں اگر ماں باپ سے باغی ہو گئیں اور ہمارے ماں باپ نے بچے پیدا کرنا بند کر دیے تو بھائی ان بوڑھوں کو تو ہماری گورنمنٹ بھی نہیں پالے گی. سمجھ رہے ہو؟ وہاں کم از کم حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. ہماری تو حکومت بھی نہیں پوری کرے گی، نسل بھی نہیں ہے، پروگرام ہمارا تو بڑھ جائے گا، بالکل ہی برباد ہو جائیں گے. تو مذہب ہی رہ گیا میرے بھائی جو انسان کا بچہ بنا کے ہمیں اس نے تھوڑا سا رکھا ہوا ہے، اور اسی کے خلاف بے پردگی اور یہ سب. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں مثال دے رہا تھا ڈاکٹر کی، بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زبردستی ٹیکا لگا دیں بہتر ہے یا نہیں ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ ٹیکے زبردستی لگا دیے، ہمیں حکمتیں مصلحتیں نہیں بتائیں تاکہ ہمارے پاس سوچنے کا آپشن ختم اور ہم انسان کے بچے بن کے زندگی گزارے. ان میں ایک ہی اللہ نے کہا عورت پردہ کرے گی. اب جب اللہ کا آرڈر آ گیا تو ہمارے پاس سوچنے کا آپشن بولو ختم. اس سے ہماری سوسائٹی کو فائدہ ہو گیا. کتنا فائدہ ہے؟ اللہ نے عورت کو کہہ دیا عورت شوہر کی اطاعت کرے
بولو گھی خود لگا دو نا, کرے گی. خوبصورت معاشرہ, سوسائٹی وجود میں آ گئی. گھر کا سربراہ کون ہے؟ مرد. اس کو یہ احساس ہوتا ہے یہ سب میرے ماتحت ہیں. جب آپ کو یہ احساس ہونا میرے ماتحت ہیں, ان کو کھلانے کا بھی مزہ آتا ہے, ان کی کیئر کرنے کا بھی مزہ آتا ہے, اور انسان ذمہ داری لیتا ہے. کتنے لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں جو اپنے لیے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. مجھے دیکھ لو یار, مجھے دیکھ لو. میرے تو آمدن کا شاید 99% بیوی بچوں پہ ہی خرچ ہو رہا ہے, ورنہ بھائی ہم تو عیاشی کر رہے ہوتے. آپ کہیں گے ابھی کیا کر رہے ہو, استغفر اللہ. یعنی عیاشی سے میری مراد وہ جو گوروں والی عیاشی, شادی والی عیاشی کتنے دن کی ہوتی ہے بھائی؟ اس کے بعد تو ذمہ داریاں ہی ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی ذمہ داریاں, گھر والوں کی ذمہ داریاں. تو اپنا تو اللہ کا شکر ہے گھر والوں کا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. میں تو کاروبار بھی کر رہا ہوں نا وہاں, تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو, بھائی اپنے لیے نہیں کر رہا, ہمارا تو صبح 2 پراٹھے 2 انڈے 3 انڈے اب کر دیے میں نے, اللہ معاف فرمائے, لیکن بہرحال کر دیے. جب جاگنگ کرتا ہوں تو پھر 3 انڈے, اور پھر زیادہ نہیں بتاؤں گا تم لوگ نظر لگاؤ گے. خیر, تو ہمارا تو بھائی یہ ہے, ہمیں کیا کرنا دیواروں اینٹوں سے, ہمارا کیا لینا دینا. ہماری ضرورت تو موٹی موٹی جو بنیادی ضرورتیں تھیں اللہ نے کئی گنا زیادہ پوری کر دی ہیں. اور ہر مرد کا یہی حال ہے, صرف میں نہیں ہوں, آپ بھی ہیں, سب کا یہی حال ہے. وہ کیوں جیتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے, اپنی بیوی کے لیے. لیکن اگر عورت آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے, آدمی جاؤ ہٹاؤ, وہ آ کے مقابلے میں آ کے کھڑی ہو جائے کہ میں بھی تم جیسی ہوں, جمشید تمیز سے بات کرو, پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی, تم گرل فرینڈ کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا تمہارے ساتھ. جو گورے کرتے ہیں, گورا تو نہیں سوچتا اپنی بیوی بچوں کے لیے. 18 سال کے بعد کک آؤٹ کرتا ہے, نکل یہاں سے. تو اللہ نے ہماری عورت کو آرڈر دے دیا شوہر کی اطاعت کرنی ہے, گھر کے مردوں کا احترام کرنا ہے, اور مردوں کو کہا یہ ماتحت ہیں, غلام نہیں ہیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ. محبت دو ان کو, غلاموں والا باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. کتنا خوبصورت نظام ہے. اب میرے پاس ڈیبیٹ کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ کیوں اس میں. بھائی اللہ نے ٹیکا لگا دیا ہمیں, اللہ نے کیا کر دیا, بولا بھائی ایسے کرنا پڑے گا, عورت کو پردہ کرنا پڑے گا. گھر کی 4 دیواری اس کی اصل زینت